بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you dear students? This is your Islamiyat period. First recite dua. Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, increase my knowledge. Beta, open your Islamiyat book, page number 22. This is our page number 22 beche, and it is a continuation of our sabaq number 3. Juma و عیدین تعارف اور معاشرتی اہمیت. جمعے کی نماز پڑھنے کا طریقہ. جمعے کی پہلی اذان کے بعد خطبے کی اذان سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. جی بیٹا، جمعے میں آپ کو پتہ ہے 2 اذانیں ہوتی ہیں. پہلی اذان کے بعد خطبے کی اذان بھی ہوتی ہے، تو خطبے کی اذان سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. یہ موقدہ سنتیں ہیں. ٹھیک ہے، موقدہ سنتیں ہیں یعنی یہ وہ سنتیں ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، کہا ہے کہ ان کو پڑھا جائے. پھر خطبے کے بعد جمعے کی 2 رکعت فرض امام کے ساتھ پڑھے، پھر 4 رکعت سنت پڑھے. یہ سنتیں بھی موقدہ ہیں. ٹھیک ہے، ان کی بھی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. پھر 2 رکعت سنت پڑھے، یہ بھی موقدہ ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی تاکید اس آیت میں فرمائی ہے. جی بیٹے، قرآن مجید میں جمعے کی نماز کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں تاکید فرمائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو. سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9. دیکھیے بیٹے، جمعے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت اتاری ہے، اس کا نام بھی سورۃ الجمعہ رکھا ہے، اور اس میں خاص طور پہ بالکل کلیئر الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے جلدی کیا کرو. خرید و فروخت یعنی کہ جو بھی دنیاوی کام ہیں، جو تمہارے کاروبار ہیں، ان کو ترک کر دو، ان کو اس وقت اسٹاپ کر دو. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے بیٹے جمعے کے آداب. جمعے کے آداب کا مطلب ہے کہ جمعے کا کس طرح دن گزارنا چاہیے، کیا اس کے آداب ہیں. نمبر 1، ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کا اہتمام جمعرات سے کرے. دیکھیے، جیسے عید کا دن ہوتا ہے نا کہ ہم عید کے دن کی تیاری پہلے سے کرنے لگتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں جمعے کا اہتمام بھی جمعرات سے کرنا چاہیے. جمعرات کے دن عصر کے بعد استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھے اور اپنے پہننے کے کپڑے صاف رکھے، اور اگر خوشبو گھر میں نہ ہو تو جمعرات کو ہی اس کا انتظام کرے تاکہ جمعے کے دن ان کاموں میں مشغول نہ ہونا پڑے. دیکھیے کتنی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے نا جمعے کے دن کی، کہ جمعے کے دن بس آپ عبادت میں لگے رہیے اور خوشبو لگانے کا اہتمام بھی کیجیے. اور یہ نہیں کہ جمعے کوئی لینے جا رہے ہیں کہ ہم پرفیوم لینے جا رہے ہیں، جمعرات سے اس کو گھر میں ریڈی کر کے رکھیں. نمبر 2، جمعے کے دن غسل کرے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے. سر کے بالوں اور بدن کو خوب صاف کرے، ناخن تراشے، اور اس دن مسواک کی بہت فضیلت ہے. نمبر 3، جمعے کے دن غسل کے بعد عمدہ سے عمدہ کپڑے جو اس کے پاس ہو پہنے، اور ممکن ہو تو خوشبو لگائے. ٹھیک ہے بیٹے، جو اچھے سے اچھے کپڑے ہوں وہ جمعے کے دن پہننے چاہیے اور خوشبو بھی لگانی چاہیے. نمبر 4، مسجد میں جلدی جائے. یہ نہیں کہ ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے، ابھی تو خطبہ ہو رہا ہے، ابھی تو دوسری اذان ہو رہی ہے، ابھی میں یہ کام کر لوں، ابھی میں وہ کام کر لوں. مسجد میں جلدی جانا چاہیے، کیونکہ جو شخص جتنا پہلے جائے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا. سب سے پہلے جانے والے کو اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے. بتائیے کتنی بڑی بات ہے نا، اونٹ کی قربانی کرنا، اس کا کتنا ثواب ہوتا ہوگا. تو جو جمعے کے دن مسجد میں جلدی جاتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے. نمبر 5 ہے بیٹے، جمعے کے دن نماز سے پہلے یا بعد میں سورۃ الکہف پڑھنے سے بہت ثواب ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا سورہ کہف قرآن کی 15ویں اور 16ویں سے پارے میں ہے، اور یہ جمعے کے دن ضرور پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہتے ہیں. اس کے بعد بیٹے نمبر 6 ہے، جمعے کے خطبے کو بہت توجہ اور خاموشی سے سننا چاہیے. اس وقت بالکل بات نہیں کرنی چاہیے، کسی اور سوچ میں مشغول نہیں ہو جانا چاہیے، بہت توجہ دینی چاہیے، خاموشی اور احترام سے جمعے کے خطبے کو سننا چاہیے. نمبر 7 ہے بیٹے، جمعے کے دن زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے. جی یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے. ہمیں زیادہ تر وقت جمعے کے دن درود شریف پڑھتے ہوئے گزارنا چاہیے. تو یہ بیٹے جمعے کے آداب ہیں جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں جمعے کا اہتمام کس قدر کرنا چاہیے اور کس لحاظ سے کرنا چاہیے. امید ہے آپ کو آج کی ٹاپک سمجھ آئے ہوں گے. اب آپ جمعے کے دن بہت اچھے طریقے سے گزاریے گا. جزاک اللہ خیراً کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.